اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2019 میں کم آمدنی والے ممالک کے افراد میں اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت پیدا ہونے سے 12 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے گئے، اور جس تیزی سے انسانوں میں اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت پیدا ہو رہی ہے، خدشہ ہے کہ 2050 تک یہ تعداد 1 کروڑ سے بھی کراس کر جائے۔ پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور خوراک اس میں کتنا حصہ ڈال رہی ہے، یہ جاننے کے لیے ہم اس وقت عمر آفتاب صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ عمر آفتاب صاحب سی او ہیں پنک ریبن پاکستان کے، ان سے حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ سٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ 40% جو کینسر میں اضافہ ہے وہ خوراک کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم چکن یوز کر رہے ہیں، چکن کو جو فیڈ میں جو اسٹیرائڈ دیا جاتا ہے، اچھا جو ہم دودھ استعمال کر رہے ہیں، دودھ کو جو جانور کو اسٹیرائڈ دیا جاتا ہے دودھ زیادہ لینے کے لیے، وہ ڈائریکٹلی ہیومن ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ویمن ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے خواتین میں ہارمونل امبیلنس کریٹ ہوتا ہے، ہارمونل امبیلنس جب کریٹ ہوتا ہے تو اس سے ایسٹروجن لیول انکریز کرتا ہے، اور ایسٹروجن جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بریسٹ کینسر سے۔ اچھا عمر صاحب، آپ نے چکن کی بات کی، تو چکن کی فیڈ میں خاص طور پر اور اس کی ویکسینیشن میں ایک میڈیسن یوز کی جاتی ہے جسے ہولسٹین کہتے ہیں، اور یہ ورلڈ وائڈ بین ہے، انڈیا میں بین ہے اور WHO نے اسے بین کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ریسنٹ ریسرچ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں 210 ملین میٹرک ٹن امپورٹ ہو رہی ہے، اور ظاہر امپورٹ ہو رہی ہے تو استعمال بھی ہو رہی ہوگی، وہ کتنا خطرناک ہے اس وقت؟ ہم نے آج سے کوئی 4-5 سال پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ میں اس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی، انہوں نے اس پہ سو موٹو لیا، اس وقت اس کے اوپر کمیشن بنا، اور مطلب یہ بہت ساری جو کیمیکلز ہیں اس وقت ان کو بین کیا گیا اور ہائی لائٹ کیا گیا کہ جی آئندہ سے یوز نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں وہ ایزیلی اویلیبل ہیں۔ ہمارے یہاں تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو نقصان دہ چیز استعمال کر رہے ہیں، بس اس کی جو ڈوز ہے وہ بھی اگر مطلب 0.1% چاہیے تو وہ اس نے انجیکشن پورا بھر کے ہی جو ہے وہ لگا دینا۔ سر یہ فرما دیں کہ کورٹ نے بھی اس کو بین کیا، باقی جو فیڈ ایکٹ ہے اس کے مطابق بھی یہ بین ہے، لیکن پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، اور اگر یہ ایسے ہی ہوتی رہی استعمال تو آپ کیا سمجھتے ہیں 10 سال تک ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 55 سے 35 سال، 35 سال سے 18 سال کی ایج میں بریسٹ کینسر آ گیا ہے، تو یہ انفارچونیٹلی جو ہے یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک یہ جو کینسر اور جو بریسٹ کینسر خاص طور پہ یہ تو ایک ایپیڈیمک کی طرح پھیلنا شروع ہو گیا انفارچونیٹلی، اور یہ بالکل اس میں خوراک کا 99% امپورٹنٹ رول ہے۔ جی عمر آفتاب صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اگر ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو کینسر جیسے موذی مرض سے بچانا ہے تو یقیناً ہماری جو خوراک ہے اس میں کینسرس ایلیمنٹس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ ہماری پولٹری انڈسٹری میں کولیسٹرول کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے گوشت اور انڈوں کی تعداد تو بڑھ رہی ہے مگر انسانی صحت کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ پاکستانی ماہر ڈاکٹر مشکور نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں کولیسٹرول کے استعمال پر ایک تحقیق کی ہے، آئیے آپ کو اس کے نتائج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں کولیسٹرول کو انسانوں کی آخری حد کی اینٹی بایوٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مگر پاکستان میں اس کا جانوروں کی خوراک میں بطور گروتھ پروموٹر اور اینٹی بایوٹک استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس اینٹی بایوٹک کا اثر انسانوں پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر ہماری پولٹری انڈسٹری کی خوراک میں کولیسٹرول بطور اجزاء شامل ہونا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر اس کے استعمال کو نہ روکا گیا تو نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی پولٹری سیکٹر انسانی ضرورت کی پروٹین پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مرغیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے کون سی ویکسینیشن کس وقت کرنی چاہیے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔